السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھا آپ نے میرا ٹکٹ؟ رات میں 1 بجے میں نے فصیح الدین صاحب کی آڈیو دیکھی، 12 منٹ 1 سیکنڈ کی۔ میں نے آدھے گھنٹے کے بعد اس کا جواب 12 منٹ 15 سیکنڈ کی آڈیو میں دیا، جس میں نے ان کی دی ہوئی تاریخ اور ان کے بتائے ہوئے مقام پر مناظرے کو قبول کر لیا، اور ان کے دیے ہوئے موضوع کو بھی۔ جی ہاں۔ اور پھر میں نے کہا کہ میں ٹکٹ بنا کر انشاءاللہ اطلاع کروں گا۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ نہیں، اس کام میں دیری نہیں کرنی چاہیے، یہ تو دین کا کام ہے، اور بسا اوقات تو یہ فرض ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے کئی لوگوں کی آنکھیں کھلتی ہے۔ لوگ ماتھے کی آنکھوں سے حق و باطل کا دلکش نظارہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے اہل حق کو غلبہ و نصرت عطا فرماتا ہے۔ میں نے فی الفور ٹکٹ بک کی، اور یہ بھی پرواہ نہیں کیا کہ کتنی مہنگی ٹکٹ ہے۔ حالانکہ یقین جانیے آپ، میں سچ کہہ رہا ہوں کہ لکھیم پور کھیری لکھنؤ سے 115 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ حضور قائد ملت دامت برکاتہم نے وہاں تاریخ دی، اور وہاں کے مولانا تقریباً 3 سال سے میرے پیچھے پڑے تھے کہ حضرت تاریخ دیجیے۔ تو میں نے ان کو تاریخ کے لیے منع کیا، میں نے کہا میرے ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ ہے، میں نہیں آ سکتا ہوں، چونکہ واقعی میں پیروں میں بہت زیادہ درد محسوس کر رہا ہوں، ایک بہت زیادہ معذوری محسوس کر رہا ہوں۔ لیکن مناظرہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ اس کے ذریعے حق و باطل کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اور لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو وہ تقریر سے بڑھ کر اس کی اہمیت ہے، تحریر سے بڑھ کر اس کی اہمیت ہے، نجی محافل میں شرکت سے بڑھ کر اس کی اہمیت ہے۔ تو میں نے اس کو فوراً قبول کیا، ٹکٹ بنایا۔ اب اس سے اندازہ آپ لگائیں کہ میرے جذبے کا، میرے شوق کا، اور میری دلی مراد کا کہ میں کتنا دل سے چاہتا ہوں کہ مناظرہ ہو جائے۔ بہرحال ٹکٹ میں نے بنا لی ہے، اب کوئی دو رائے نہیں ہے۔ انہوں نے تاریخ دی ہے، میں نے تاریخ کو قبول کیا، ٹکٹ بنایا۔ میں حیدرآباد 7:30 بجے پہنچوں گا۔ میں گزارش کروں گا حیدرآباد کے جو احباب آنے والے ہیں، ابھی کچھ حضرات سے میری بات ہوئی، تو میں ان سے کہوں گا کہ ارائیول کے پاس کچھ ہی لوگ آئیں، اور میرے لیے ویل چیئر اور ایک عصا کا انتظام کریں، چونکہ میں زیادہ چل نہیں پاتا ہوں۔ ویل چیئر پر بیٹھ کر پھر میں کار تک آؤں گا، اور ایک عصا بھی ساتھ میں لیتے آئیں، اور پھر انشاءاللہ میں اپنی قیام گاہ پہ پہنچوں گا، یعنی مدرسے میں، مرکز اہل سنت میں۔ وہاں دن میں کچھ آرام ہو جائے گا، پھر علماء سے تبادلہ خیال اور کتب میں حوالے وغیرہ کی تلاش، سارا دن اسی میں گزر جائے گا، اور بعد نماز عشاء انشاءاللہ 9 بجے کا جو وقت دیا ہے، اس میں مناظرے کی کارروائی شروع ہو جائے گی۔ اور جو احباب مختلف پلان کر رہے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ ارائیولس کے پاس نہ آئیں، پارکنگ میں رہیں۔ جب میری کار چلے گی تو بھلے وہ جلوس کی شکل میں مرکز اہل سنت تک پہنچے، جو بھی انہوں نے ترکیب بنائی ہو اس حساب سے وہ عمل کریں۔ مرکز اہل سنت میں پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ 26 تاریخ کو، اور رات میں ٹھیک 9 بجے مناظرہ شروع ہوگا۔ مناظرے کے لیے ہمارے پاس بھی کیمرے وغیرہ کا انتظام ہے، اور ساری چیزیں ہیں، اور جامعہ کا جو ہال ہے وسیع و عریض، انشاءاللہ اس میں مناظرہ ہوگا۔ اور مرکز اہل سنت میں الحمدللہ تمام علوم کی، فنون کی کتابیں موجود ہے، تو سارا دن تو کتب بینی میں چلا جائے گا۔ تو بوقت ضرورت جو کتابیں بطور حوالہ پیش کرنی، الحمدللہ وہاں وہ موجود ہے۔ یہ زحمت مجھے ممبئی سے نہیں کرنی پڑے گی کتابیں لے جانے کی۔ بہرحال پھر جب مناظرہ ہو جائے گا تو اس کی جو بھی ویڈیو بنے گی مکمل، انشاءاللہ ہمارے یوٹیوب چینل سنی جمیعت الاحناف پر وہ اپلوڈ ہوگی، اور فصیح الدین صاحب بھی اسے اپلوڈ کریں گے۔ تو آپ احباب دعا فرماتے رہیں کہ یہ مناظرہ ہو ہی جائے، اور میں نے اس کے لیے بڑی کوششیں کی ہے، اور مصروفیت کے باوجود اور مرض کے باوجود میں حیدرآباد آ رہا ہوں 26 تاریخ کو۔ حیدرآباد کے سنی حضرات خوش ہوں، اور اس پیغام کو، اس دعوت کو خوب عام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول حق کا جذبہ عطا فرمائے، اور مذہب مہذب اہل سنت و جماعت یعنی
مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا کرے۔